نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے کپڑے پہننے کے حوالے سے اور بیت الخلاء میں جانے کے حوالے سے اور نکلنے کے حوالے سے سنتیں پڑھی تھی۔ سونے سے اٹھنے کے بعد کی سنتیں چل رہی ہے۔ تو آدمی جب اٹھتا ہے تو اس کو ہاتھ دھونے کی، وضو کی، پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ کسی بھی بڑے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہاتھوں کو دھو لیا جائے، ہاتھوں کو دھو لیا جائے، ہاتھ دھو کر پھر برتن کے اندر ہاتھوں کو ڈال دیا جائے۔ مثلاً آپ لوگوں نے نہانا ہے، ٹب کے اندر پانی ڈالا ہوا، تو ٹب کا پانی لینے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہاتھوں کو دھو لیا جائے، صاف کر لیا جائے، پھر آپ مگا لے اور ٹب سے پانی نکالے، وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے۔ اور ویسے بھی آپ نے استنجا وغیرہ کرنا ہے، پاکی حاصل کرنی، تو پہلے بہتر یہ ہے کہ ہاتھوں کو دھو لیا جائے۔ ریون اجتماع میں ہوتا ہے، لمبے لمبے وہ رکھے ہوتے ہیں، ٹین کے بنائے ہوتے ہیں، پانی اس میں ہوتا ہے، وضو کرتے ہیں۔ یہ کئی مسجدوں میں حوض بنے ہوتے ہیں، تالاب بنے ہوتے ہیں۔ ہمارے کربوغ شریف خانقاہ میں تالاب، حوض بنا ہو، چاروں طرف لوگ بیٹھ کے وضو کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی لوگ صبح اٹھتے ہیں تو اس میں وضو کرتے ہیں۔ تو اس میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے سنت یہ ہے کہ ہاتھوں کو کیا کیا جائے، دھو لیا جائے، باہر دھو کے پھر اس کے اندر ہاتھ ڈال کے اس سے وضو کیا جائے۔ تو یہ سنت ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے بات۔ اسی طریقے سے میرے معزز سامعین، بیت الخلاء میں جب جانا ہو تو یہ بھی سنت ہے کہ اگر کوئی انگوٹھی ہے، اس کے اوپر قرآن کی آیت یا اللہ کا نام یا پیارے نبی کا نام، تو اس کو اتار کر باہر رکھ کر پھر جانا ہے بیت الخلاء میں۔ اگر کوئی تعویذ ہے آپ کے گلے میں اور وہ چمڑے کے اندر بند ہے کسی کپڑے اور موم لفافے کے اندر اور نظر نہیں آ رہا ہے، اس کو لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو نظر آ رہا ہو اس کو باہر اتار کے پھر جانا چاہیے، اور پھر بعد میں اس کو آدمی باہر نکل کے پہن لے۔ اسی طریقے سے میرے معزز سامعین، بیت الخلاء میں پیشاب کے بعد لوگ استنجا وغیرہ میں احتیاط نہیں کرتے ہیں۔ عموماً پیشاب جب کرتے ہیں اس کے بعد قطرے آتے ہیں پیشاب میں، تو پیشاب کیا اور استنجا کیا پانی سے اور نکل کے آ گئے، اس کے بعد پانی کے قطرے آ جاتے ہیں۔ تو پانی کے قطرے آ گئے تو اب آپ کے استنجا ہی نہیں ہوا، استنجا نہیں ہوا تو وضو بھی نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوئی۔ قرآن پاک کو بھی آپ بغیر وضو کے ہاتھ لگا رہے، تو تسلی کر لینی چاہیے۔ پہلے لوگ استعمال کرتے تھے مٹی کا ڈھیلا، اب ٹیشو پیپر استنجے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس سے اچھی طریقے سے تسلی کر لے آدمی، تھوڑی ٹھہر لے کہ جب وہ خشک ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ اب قطرے نہیں آئیں گے، اس کے بعد پانی سے استنجا کر کے آدمی واپس آئے۔ اور یہ لوگ آج کل بہت سارے لوگ جو ہے نا اس میں احتیاط نہیں کرتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے۔ جو نمازی لوگ ہوتے ہیں وہ پاک رہنے کی کوشش کرتے ہیں، صاف ستھرا رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتے ان کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں، اور اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قبرستان پہ گزر ہوا، 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک قبر والے کو پیشاب کے چینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، پیشاب کی چینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اس کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرے کو چغلی کی وجہ سے، چغل خور تھا اس لیے اس کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ بہت اہم اور سیریس مسئلہ ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے بیت الخلاء میں بات کرنے سے، گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक।